السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جیل کے نیم تاریک کمرے میں بیٹھی فرش پہ پڑی دھول کو انگلیوں سے ادھر ادھر کرتی کچھ بنا رہی تھی۔ اس کے بال الجھے بکھرے تھے اور کپڑے خاکی رنگ کے تھے جو اس کی مرمری سے جسم پہ جچ رہے تھے، مگر اس کا چہرہ زرد اور اس پہ پڑے نیل کے نشان اس بات کا پتہ دیتے تھے کہ اس نازک سی جان پہ بہت ظلم ڈھائے جاتے رہے ہیں۔ وہ اسی اداسی بیٹھی نیچے فرش پہ انگلیاں چلاتی رہی اور پھر کچھ لمحوں بعد جیل کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ایک لیڈی کانسٹیبل کی سخت آواز اس کے کانوں میں پڑی کہ آؤ آمنہ بی بی، پیشی کا وقت ہوا چاہتا ہے، ڈی ایس پی صاحب آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ اس نے اس موٹی کانسٹیبل کی آواز پہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب اس کا چہرہ واضح ہوا تھا تو دکھائی دیا تھا۔ اس کی کانچ آنکھوں کے نیچے براؤن ہلکے نمودار ہو رہے ہیں، جیسے وہ بہت روتی رہی ہو۔ اس نے اس کانسٹیبل کی بات سنتے ہوئے اٹھتے ہوئے خود کو جھاڑا اور مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج اس کی پیشی تھی، مگر اس کے پاس نہ کوئی وکیل تھا، تو یہ بات واضح تھی کہ وہ کیس ہار چکی ہے اور آج کی پیشی ہی اس کی پہلی اور آخری پیشی ثابت ہوگی اور یقیناً اسے سزائے موت ہو جائے گی۔ مگر وہ اس سب سے بے پرواہ مسکراتے ہوئے کانسٹیبل کے ہمراہ جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ کانسٹیبل نے اسے یوں مسکراتے دیکھا تو حیرت سے دیکھتی رہی کہ یہ کیا کوئی اپنی موت پہ روتا ہے اور بھاگنا پسند کرتا ہے، اور یہ واحد انسان ہے جو اپنے مرنے کے فیصلے والے دن یوں مسکرا رہی ہے۔ یہ جیل اس کے لیے اذیت کا وہ طوق تھا جو اسے پہنا دیا گیا تھا، اور یہاں اس پہ بیتنے والی تمام اذیتیں بہت ہی خطرناک تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ چاہے سزائے موت پالے مگر اس عذاب سے نکلے۔ یہ عذاب کسی اور نے اس پہ ڈھایا ہوتا تو بھی عین ممکن تھا کہ وہ برداشت کر لیتی، مگر یہ عذاب کسی اور نے نہیں، اس کے عزیز جان اس کے شوہر نے ڈالا تھا۔ اسی نے اسے جیل میں ڈالا اور اسی نے اس کے جسم پہ مار مار کر نیل کے نشان ڈالے تھے۔ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس لیے وہ اس کی یہ مار بھی برداشت کرتی رہی تھی، مگر اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی اور وہ اب خوشی خوشی اپنے حصے کی سزا پانے کے لیے نکل چکی تھی۔ اسے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ یہ گاڑی چاروں طرف سے بند تھی۔ اسے اس گاڑی میں بٹھا کر عدالت کی سمت لے جایا جا رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اسے کمرہ عدالت میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہاں سامنے بڑی تخت نما کرسی پہ جج بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جج کے جیسے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے اور وہ جلدی سے اپنی نشست سے اٹھتا ہوا آمنہ کی جانب بڑھا اور اس کی تعظیم بجا لایا۔ اس کے اس عمل پہ سارے لوگ ہونکوں کی طرح کھڑے تھے، اور وہ جسے سب سے اعلیٰ اور معزز تھا، وہی جسٹس صاحب اس کے سامنے تعظیماً کھڑے تھے۔ سب کی سوچیں اس ایک جگہ پہ اٹکی تھیں کہ آخر ایک مجرمہ کو کچہرے میں کھڑا لڑنے کی بجائے جسٹس صاحب اس کے سامنے سر جھکائے کیوں کھڑے ہیں۔ آمنہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اور وہ گریجویشن مکمل کر چکی تھی۔ عمر سے اس کی پہلی ملاقات خاندان میں ہونے والی ایک تقریب میں ہوئی تھی۔ یہ تقریب بہت زیادہ لوگوں پہ مشتمل تھی۔ ہاں البتہ کچھ خاص لوگ ہی اس تقریب پہ مدعو تھے۔ ان خاص لوگوں میں ڈی ایس پی عمر اور آمنہ سیال کے خاندان بھی شامل تھے۔ آمنہ کے والد عبد المجید سیال ایک اچھے بزنس مین تھے اور اکثر خاندان والوں اور کولیگز کی پارٹیوں اور تقریبات میں شرکت کرتے رہتے تھے۔ آج کی یہ تقریب ان کے خاندان کے کسی بزنس مین کے بیٹے کی منگنی کی تھی۔ یہ بڑے لوگ اپنے جھنجھٹ بھی بڑوں لوگوں کے لیے پالے رکھتے ہیں، چنانچہ یہ جھنجھٹ بھی کچھ بڑے لوگوں کے درمیان تھا، اور اب ان تمام لوگوں میں خوش گپیاں ہو رہی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے اور حال احوال دریافت ہو رہے تھے، اور کافی لوگ جان پہچان بڑھانے میں بھی مصروف تھے۔
ایسے میں ڈی ایس پی عمر نے آمنہ سیال کو دیکھا تھا۔ وہ ایک کرسی پہ الگ تلگ سی خاموش بیٹھی تھی۔ وہ کسی سے تاثر ہوئے بنا اپنی سادگی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور اس کی یہی ادا عمر کو پسند آئی تھی، کیونکہ عمر کی بھی یہی کسی سے جان پہچان نہ تھی، سو وہ بھی الگ تلگ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے آمنہ کو دیکھا تو اٹھ کر اس کی جانب چل دیا۔ کچھ رسمی سلام دعا کے بعد عمر اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا، اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ ویسے بھی عمر کی باتونی عادت کسی کو بور نہیں ہونے دیتی تھی۔ اوپر سے جب وہ جوک سناتا تو آگے والے کی بوریت کے چانس ہی ختم ہو جاتے۔ چنانچہ اس نے آمنہ سے بات کرتے کرتے اچانک ہی بات کا رخ جو کسی کی طرف موڑا اور اسے ہنسانے لگا، اور اب کچھ ہی لمحوں میں ان دونوں کی کافی بننے لگی تھی۔ عبد المجید سیال یعنی آمنہ کے ابو اور عمر کے ابو احتشام شفیع کی آپس میں گہری دوستی تھی، مگر اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ اب وہ دونوں کافی عرصے بعد اس تقریب میں ملے تو جیسے کئی صدیوں کا احوال یہاں دریافت کر ڈالا تھا، اور جب ان دونوں نے آمنہ اور عمر کو یوں دیکھا تو ان دونوں نے اپنی اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ بچوں کی رضامندی جاننے کے بعد ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا، مگر شادی اگلے مہینے رکھ دی گئی تھی۔ چنانچہ مقررہ وقت پہ ان دونوں کی شادی کر دی گئی تھی۔ ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی گئی تھی۔ اس شادی میں دلہا اور دلہن والوں نے اپنے اپنے دل کے سبھی ارمان پورے کیے تھے۔ ان کی شادی بڑی چاؤ اور دھوم سے ہوئی تھی۔ سبھی اس جوڑی پہ رشک کرتے تھے۔ ایک تو یہ جوڑی اتنی حسین اور اوپر سے ان کی محبت کی شادی ہر کسی کے لیے حیرانی اور خوشی کا باعث بن رہی تھی۔ ان کی شادی سے ابھی لوگ خوش تھے۔ ان کی شادی کے کچھ دن بعد عبد المجید سیال کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ جان کی بازی ہار گئے۔ آمنہ کے لیے یہ خبر بہت بڑا صدمہ بن کر آئی تھی۔ اس کی زندگی میں واحد انسان تو وہی تھے جن کا اسے سہارا تھا، مگر آج وہ بھی چل بسے تھے۔ آمنہ کے لیے یہ غم کسے پہاڑ سے بھی زیادہ تھا، مگر اس میں عمر نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ عمر کے والد واپس کینیڈا جا چکے تھے اور اب ان کا آنا بہت مشکل تھا۔ ان کے دوست عبد المجید سیال کی فوتگی کی اطلاع بھی کئی دنوں بعد کال پہ دی گئی تھی، مگر وہ افسوس کرنے کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتے تھے۔ باپ کے جانے کے کچھ روز بعد آمنہ واپس آئی تو اسے معلوم ہوا کہ اب گھر میں اس کی وہ عزت اور وقار نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ اب اس کی ساس کا رویہ اس سے بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ گھر کا سارا کام آمنہ سے کروانے لگی تھی اور گھر کی ملازمہ کو چھٹی دے دی تھی۔ اس کی ایک نند تھی جو جوان عمر تھی اور ایک چھوٹا دیور تھا۔ ان سب کی آؤ بگت میں لگی آمنہ اپنا خیال بھی نہ رکھ پاتی تھی۔ عمر اس سب سے بے خبر اپنے کام پہ ہوتا۔ جب رات کو واپس آتا تو آمنہ یا تو سو چکی ہوتی یا کھانے کے لیے ویٹ کر رہی ہوتی، اور اس کے آنے پہ کھانا کھا کر سو جاتی۔ صبح ناشتہ کرتے ہی وہ پولیس اسٹیشن چلا جاتا اور آمنہ اپنے کاموں میں لگ جاتی۔ یہی وجہ ہوئی کہ آمنہ کا 2 دفعہ مس کیریج بھی ہوا تھا، مگر یہاں عمر کے علاوہ کسے پرواہ تھی؟ عمر کی ماں عمر کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی، مگر عمر نے آمنہ سے شادی کر لی تھی، جس کی وجہ سے عمر کی امی اسے ناپسند کرتی تھی اور اس کو نوکرانی کی طرح بنا چھوڑا تھا۔ آمنہ کے نام پہ اس کے بابا جان کی ساری جائیداد تھی۔ اگر وہ چاہتی تو یہ گھر چھوڑ کر وہ کہیں بھی بآسانی رہ سکتی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ عمر سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اسے اس کی والدہ کے خلاف کرنا چاہتی تھی۔ بس وہ اپنے والد کے کہے پر عمل کرتی رہی، اور جو اس نے کہا تھا کہ سسرال میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، کسی بھی بات کو دل پہ نہ لینا اور نہ ہی کسی کے بارے میں دل برا کرنا۔
کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے. تم مجھے یقین ہے کہ سب کچھ مینیج کر لو گی اور ہمیشہ خوش رہو گی. اس کے بابا کی یہ بات اس نے پلو سے باندھ رکھی تھی اور اسی وجہ سے اس کا گھر ابھی تک قائم تھا. کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا تھا. مگر ایک روز ایسا بھی آیا تھا اس کی زندگی میں جس نے اس کی زندگی کو مکمل طور پہ تاریک کر دیا تھا. اس کو ہمیشہ کے لیے دکھوں کے حوالے کر دیا تھا. اور وہ آمنہ جو کبھی کسی مشکل راہ سے گزری نہ تھی بلکہ کسی مشکل راہ کو دیکھ نہ سکی تھی، آج پھر اس کی زندگی ہی اتنی تلخ ہو گئی تھی کہ نہ جانے کتنے ہی صدمے اس کے لیے لکھ دیے گئے تھے. وہ معصوم اداس لڑکی اپنے سفید کانچ جیسی آنکھوں کو بار بار جنبش دیکھ کر آنسو روکنا چاہتی تھی، مگر آنسو بھلا کہاں رکتے ہیں. اس روز ایسا ہوا کہ اس کی نند نے اپنی چائے میں زہر کی گولیاں ملا کر پی لی تھیں. جب اس کے کمرے کا رخ کیا گیا اور سنبھالا گیا تو وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پہ مردہ حالت میں پائی گئی تھی. عمر کی ماں اور بھائی اس بات کو دبانے کے لیے سارے ثبوت مٹا کر عمر کو کال کرنے لگے. عمر یہ خبر سنتے ہی بھاگا چلا آیا تھا، مگر یہاں آ کر اس نے دیکھا تو اس ماں اس کی بہن کا سر اپنی گود میں رکھے رو رہی ہے اور اس کا بھائی سرہانے کھڑا ہے. اس کے پہنچتے ہی اس کی ماں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ تجھے کہا تھا عمر کہ اس منحوس ماری کو گھر نہ لا. نہ لا گھر، سارا گھر تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے ہم. مگر نہیں، تجھے خیر خبر ہو تو نہ، تو اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا. اب دیکھ، سرخ میں سر میں خاک پڑ چکی ہے ہمارے، لٹ گئے ہیں ہم، برباد ہو گئے ہیں ہم. تیری بیوی نے چائے میں زہر ملا کر تیری بہن کو دیا ہے. دیکھ اب ہم تباہ و برباد ہو گئے. ہماری جوان جہاں بچی وہ روتی چیختی چلاتی یہ سب بولے جا رہی تھی. عمر صدمے سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پیالی پہ پڑی. اس نے وہ پیالی ٹیسٹ کرنے کو بولا. جب ٹیسٹ ہو کے آیا تو پتا چلا کہ زہر واقعی چائے میں ملا کر دیا گیا ہے. اس پروف کے پاتے ہی عمر نے خود ہی آمنہ کے نام کی FIR کٹا دی اور اسے اب پولیس کے حوالے کر دیا تھا. اس نے لیڈی کانسٹیبل منگوا کر اسے روانہ کر دیا تھا. آمنہ اپنے بارے میں صفائی کی بھیک مانگتی رہ گئی اور وہ بے حس انسان اجنبی نظروں سے دیکھتا ہوا اسے گھر سے نکال رہا تھا. ادھر گھر میں اس کی بہن کے جنازے کا وقت تھا. سبھی لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے. وہ بار بار عمر سے التجائیں کر رہی تھی کہ وہ اسے ایک بار اپنی صفائی کا موقع دے دے، مگر نہیں، اس نے اس کی ایک بھی نہ سنی تھی. مگر آمنہ کو یقین تھا کہ عمر واپس اسے لینے کے لیے آئے گا اور اس سے معافی مانگے گا. مگر یہ سب کچھ صرف اس کے گمان میں تھا. عمر آیا ضرور تھا مگر اسے لینے کے لیے نہیں بلکہ اس سے سچ اگلوانے کے لیے، جبکہ وہ تو اس بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی. پھر وہ کیسے مان لیتی؟ کیسے وہ اس کا خون کا گناہ اپنے سر لیتی اور جھوٹ کی بنیاد پہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکتی؟ وہ اس سے آرام سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے سچ بتائے اور وہ کہتی کہ سچ ہی کہہ رہی ہوں، میں نے اسے نہیں مارا. مگر دوسری آواز پہ اس کی آواز تیز ہو گئی اور وہ اسے اپنے بلیڈ سے مارتے ہوئے پوچھنے لگا کہ بتاؤ کیسے مارا تم نے اسے؟ وہ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے کسی کو نہیں مارا، نہ ہی کسی کو زہر دیا ہے. ان کی اس تکرار اور عمر کے آمنہ کو مارنے پہ ساری جیل کی خواتین دروازوں پہ آ اکٹھی ہوئی تھیں اور وہ آمنہ کی چیخ و پکار اور عمر کے غصے میں پینٹتی آواز کو غور سے سن رہی تھی. آمنہ مسلسل اس سے التجائیں کر رہی تھی مگر وہ بے حس انسان تھا. اسے اس کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی اسے اس پہ یقین تھا. آمنہ کو رہ رہ کر بس یہی غم ستائے جا رہا تھا کہ وہ عمر جو زندگی بھر ساتھ دینے کے دعوے کرتا تھا، وہ عمر جو ہر حال میں ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتا تھا،
آج اس قدر اس سے بدظن ہو گیا تھا، آخر وہ کیسے اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلائے؟ وہ کیسے اسے کہے کہ وہ بے قصور ہے؟ وہ کیسے اس کی بات کا یقین کرے گا اور کیسے اس سب سے رہا ہو پائے گی؟ وہ اپنے دل میں سوچتی ہوئی اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے اپنے لیے عمر کو چنا تھا، اور اب وہی عمر اسے اس قدر ذلیل کر رہا تھا۔ اسے اپنے رشتے تک کے تقدس کا علم نہ تھا۔ وہ تو غصے میں اس قدر پاگل ہوا کہ اسے بس آمنہ قاتل کے سوا کچھ نہ تو دکھائی دیتا نہ ہی سنائی دیتا، اور اب وہ زہر ہر روز یہی کرتا۔ پہلے آ کر آرام سے آمنہ سے پوچھتا کہ میری بہن کو کیوں مارا، کیا وجہ تھی؟ جب آمنہ مسلسل یہی بات کہتی کہ میں نے نہیں مارا، تو وہ اپنا بیلٹ کھول کر اس پہ بیلٹ کی برسات کرتا، کبھی اس پہ ٹھنڈا یخ پانی پھینکتا اور ایک ایک گھنٹہ اس کا منہ پانی میں رکھتا اور پھر پوچھتا، تو بھی اس کی وہی بات ہوتی۔ جب وہ تھک ہار جاتا تو غصے سے دھاڑتا اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر چلا جاتا، اور دوسرے دن پھر نئے سرے سے آمنہ پہ ظلم کے بادل چھانے لگتے۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا تھا، اور اب آج کے دن اس کی پہلی پیشی تھی جب ایک کانسٹیبل نے اسے دروازہ کھول کر مخاطب کیا تھا، اور وہ مسکرا کر اس قید سے رہا ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا اور وہ مر جائے گی، مگر اس سے سب سے اوپر اس کی سوچ یہ تھی کہ وہ اس اذیت سے تو بچ جائے گی کہ اس کی اپنی محبت، اس کا اپنا شوہر، وہ مرد جس کو اس نے بڑے چاؤں سے اپنایا تھا، وہی اس سے بد دل ہو گیا ہے۔ وہ اسے اس اذیت سے ویسے بھی جان سے مار ڈالے گا، سو وہ پل پل مرنے سے یہی بہتر تھا کہ وہ ایک ہی بار مر جائے۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری والا کام ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جیل سے نکلی تھی۔ اس نے خاکی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے بال الجھے بکھرے تھے اور اس کی آنکھوں میں ہلکے ہونے لگے تھے۔ اس ایک ہفتے میں اس کی رنگت ہلدی نما پیلی ہو گئی تھی۔ یہ سب ایک مار کھانے کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ محبت میں ہارنے کی وجہ سے تھا، محبت کے لیے ایک غلط انسان کو چننے کی وجہ سے تھا۔ اب اس کے سر پہ اس کے والد محترم کا سایہ بھی موجود نہیں تھا، تو سب نے ہی اس سے منہ موڑ لیا تھا، اور اب اس کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں بچا تھا جو اس کے لیے اہم ہو۔ سو اس نے اپنے لیے خود یہ سزا تجویز کر دی تھی، اور اس نے اس گاڑی کی طرف رخ کیا۔ گاڑی اپنی منزل پہ گامزن ہو گئی تھی۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ گاڑی ایک بڑی عمارت کے سامنے رکی۔ آمنہ کو اتارا گیا، پھر اسے اس بڑی اونچی عمارت کے اندر لے جایا گیا۔ وہاں ایک کمرے میں عدالت لگی تھی، جہاں انصاف کا کوئی حق نہیں ہوتا، جہاں صرف معاہدوں کے فیصلے ہوتے ہیں، یہاں سب کچھ انسانوں کے چال چلن کا تھا، یعنی یہاں ہمیشہ بدعنوانی اور بد امنی کو فروغ ملتا ہے۔ آمنہ نے اس کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہوئے سوچا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ یہاں کرائے کے گواہان موجود تھے، یہاں جھوٹے لوگ بھی سچے بنے بیٹھے تھے، کئی پولیس والے چاقو چوبند کھڑے تھے، مگر وہ بھی یہاں رشوت کے لیے کھڑے تھے۔ اس نے سارے کمرہ عدالت کا جائزہ لیتے ہوئے سوچا، یا میرے اللہ، کیا آپ کی عدالت میں بھی یہی کام ہوتا ہے جو یہاں انسانی عدالتوں میں ہو رہا ہے؟ نہیں تو میں جانتی ہوں آپ کے ترازو ہمیشہ انصاف ہی تولتے ہیں، تو بہتر رحم کرنے والا ہے تو میرے رب مجھ پر رحم کر کہ میں اپنے مقصد کا، اپنی مسند کا صحیح استعمال کروں۔ وہ ابھی یہی سب سوچنے میں محو تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے فیصلہ کرنے والے جج نے اپنی تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیا اور اس کی جانب لپک آیا۔ سارے کمرہ عدالت میں ایک دم سے جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ سب دم بخود ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، اور وہ آمنہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عزت تھی، فرما برداری تھی۔ اس نے اپنی وہ تمام فائل جو اس فیصلے کے لیے اٹھائی ہوئی تھی، سب لا کر اس کے قدموں میں رکھ دی تھی، اور اپنا جبہ بھی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا، اور تعظیماً ہاتھ باندھ کر کہنے لگا،
بی بی جی مجھے معاف کیجیے گا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیس آپ کا ہے۔ میری خوش قسمتی کہ مجھے وقت پہ پتہ چل گیا۔ میں اب اپنے اس عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ مسند آپ کی ہے اور آپ ہی کے فیصلے یہاں پہ چلیں گے۔ میں اب اپنا عہدہ آپ کو سونپتا ہوں، بلکہ اس عہدے کو اس کے اصل حقدار تک پہنچاتا ہوں۔ اب یہ سنبھالیے اور آپ مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہہ کر اس جسٹس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تعظیم بجا لاتے ہوئے یہی کہا، جبکہ کمرہ عدالت میں موجود ہر نفوس ان دونوں کو حیرت و پریشانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود عمر بھی یہ سب بہت حیرانی کے عالم میں ان دونوں کو دیکھنے میں محو تھا۔ جب اس جسٹس نے سب کو اپنی طرف متوجہ پایا تو واپس اس جگہ پہ آیا۔ اب وہ ساتھ ہی آمنہ کا ہاتھ بھی پکڑ لایا تھا۔ اس نے اپنی جگہ آ کر مائک اپنی جانب موڑا اور کہنے لگا، میں جسٹس دلی ہمدانی اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پچھلے ہفتے 24 تاریخ کو جو بھی فیصلہ میں نے کیا وہ اس عدالت میں میرا آخری فیصلہ اور آخری دن تھا۔ اس روز سے ایک نئے جسٹس نے آنا تھا اور تاخیر ہو رہی تھی۔ میں نے یہ اعلان کیا تھا کل نئے جسٹس کے آتے ہی میں اپنا بوریا بستر اٹھا لوں گا، مگر وہ آیا نہیں، اس لیے میں یہ فیصلہ کرتا رہا۔ آج جب میرے سامنے ایک مجرم کے طور پر اسی چیف جسٹس کو سامنے لایا گیا تو میں نے اپنا انصاف لکھنے والا قلم ان کے حوالے کر دیا، جو کہ اب یہ کریں گی یہی کریں گی۔ آپ کی باقی باتوں کا جواب مس آمنہ سیال ہی دیں گی۔ میں مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ جسٹس کی یہ بات سنتے ہی عورت کے ہاتھ میں پکڑی انصاف کی چھڑی گر گئی تھی۔ سارے لوگ خاموش ہو کر ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ عمر کی ماں اور بھائی اپنے منہ لیے بیٹھے تھے۔ عمر کے تو جیسے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے اور آمنہ مسکرا کر جتاتی نظروں سے اپنے مجرموں کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں پہ ایک جسٹس کے علاوہ کوئی نہ تھا جو اس کے حق میں تھا، جس نے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی اور اپنے فیصلے کا حق دیا تھا۔ اب اس چیف جسٹس کے عہدے پہ بیٹھی وہ کانچ والی آنکھوں والی لڑکی، حسین لڑکی، آنکھوں کے نیچے براؤن کلر کے حلقے پڑے تھے، جس کے بازو اور چہرے پہ نیل کے نشان پڑے تھے، جسے سزا دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ وہ شوہر جس سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، جس کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑ سکتی تھی اور جس کی خاطر وہ پھانسی تک کے لیے تیار ہو گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جہاں اس کا سب کچھ، اس کا عہدہ، اس کا انصاف اور اس کی خوشیاں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اسی لیے آج اس نے ان سب بے انصافوں کو، ان وقت کے سامراجوں کو سزا سنانی تھی۔ یہ وہ پہلی جسٹس تھی جس کے پاس اس کا اپنا کیس تھا اور اس نے اس کیس پہ فیصلہ کرنا تھا، اور وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے وہ مائک اپنی طرف پھیرا اور کہنے لگی، میں آمنہ سیال یہاں کی چیف جسٹس ہوں۔ یہ بات میں ایک ہفتے پہلے سے جانتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنے عہدے پہ فائز ہونا ہے، مگر میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہاں کی عدالت اور لوگوں کے حقوق کے فیصلے کرنے کا حق مجھے دے دیا گیا ہے، تو میں پہلے یہاں کے داروں کا برتاؤ دیکھتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر یہاں پہ انصاف چلتا ہے یا اپنی مرضی۔ مگر مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ سب میں سے ایک انسان بھی ایسا نہیں جسے میں کہہ سکوں کہ تم اس سزا سے پاک ہو۔ سزا تو ملے گی سب کو، مگر عمر ڈی ایس پی صاحب، میں آج سے بہت عرصہ پہلے ہی اپنی جاب کے لیے یہاں اپلائی کر چکی تھی، لیکن کسی کو بتایا نہیں تھا۔ عمر صاحب، سب سے پہلی سزا آپ کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فائل کھولی اور خلا کا نوٹس ادا کر دیا۔ آج وہ اپنے عہدے پہ آزادی سے بیٹھی تھی، مگر اس سے پہلے اس نے کئی دکھ سمیٹے تھے۔ اس نے آج خود ہی اپنے ہاتھوں سے محبت کو الگ کر دیا تھا۔
کیونکہ اسی محبت کے ہاتھوں ہی تو وہ مجبور ہوئی تھی اور ذلیل ہوئی تھی۔ اب بس مزید اس نے ذلیل ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے تمام پرانے کیسز کھلوائے اور اب ایک ایک کر کے سبھی کو انصاف دیتی نظر آتی ہے۔ اس کی ساس نے بھی اگل دیا کہ بیٹی اپنی عزت گنوا چکی تھی اور ماں بننے والی تھی۔ لڑکے نے شادی سے انکار کیا تو خود چائے میں زہر ملا کر پی گئی۔ ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے آمنہ پر الزام لگا دیا۔ سچ کہتے ہیں جو جس چیز سے خود محروم رہا وہ دوسروں کو وہ چیز عطا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عمر اب بے بسی سے اسے یہ فیصلہ کرتے دیکھ رہا تھا اور خود کو ملامت کر رہا تھا کہ کاش میں نے اس کو سن لیا ہوتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔